جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے وقت تو کیا کانوں کے برابر لانا ہے یا کانوں سے چھونا ہے انگوٹھوں نے کانوں کی لو سے؟ تو اس مسئلے میں آج اپنی تحقیق بیان کرتا ہوں۔ میرا موقف، پہلے یہ حدیث دیکھ لیں، یہ وائل بن حجر سے مسند امام ابو حنیفہ میں ہے، مالک بن حویرث سے مسلم شریف حدیث نمبر 391، سنن نسائی، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن بہقی، امام بہقی کی سنن کبریٰ، مصابیح السنت اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا، آپ نے ہاتھ اٹھائے حتیٰ یحاذی بہما، دونوں ہاتھوں کو برابر کیا، ما فروع اذنیہ، کانوں کے نچلے حصے کے۔ اب یہاں بعض لوگوں کو شک پڑ گیا، فروع سے مراد شاید جو اوپر والا حصہ ہو۔ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، بعض بڑے علماء میں سے، شارحین میں سے یہ لکھ کے، تو اس کے لیے مسند ابو حنیفہ والی روایت جو ہے وائل بن حجر والی، اس کی عبارت دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ہاتھوں کو بلند کرتے، کانا یرفع یدیہ، دونوں ہاتھ بلند کرتے نماز کی ابتدا میں، یحاذی بہما شحمۃ اذنیہ، اپنے کانوں کی لو کے برابر ہاتھوں کو اٹھاتے۔ یہاں یہ اگلی روایت میں بھی ہاتھوں کے اٹھانے کا ذکر ہوا، حضرت انس سے روایت ہے، مجمع الزوائد میں، طبرانی اوسط میں، سنن دار قطنی میں، اور طبرانی اوسط کی سند کو مجمع الزوائد میں قابل اعتماد قرار دیا ہے، ثقہ کہا ہے۔ یہ حضرت انس والی روایت، اس میں بھی اذا کبرا، جب نبی پاک نماز شروع کرتے تکبیر تحریمہ کہتے، رفع یدیہ، ہاتھوں کو بلند کرتے، حتیٰ یحاذی اذنیہ، کانوں کے برابر۔ ان تینوں روایتوں میں ہاتھوں کے کانوں کے برابر ہونے کا ذکر ہوا، انگوٹھے کا نہیں۔ ظاہر ہے کہ بعض روایات میں اگر ہے تو انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں اور انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر آ جائیں، تو یہ ایک معامل ہے۔ اب فقہی روایات میں جو میں نے بات کی، کیا کانوں کی لو سے انگوٹھے کو لگانا یہ مستحب ہے یا خلاف تحقیق ہے؟ بہار شریعت میں یہ لکھا کہ انگوٹھوں کا کانوں کی لو سے لگنا یہ لگائے، اس طرح کر کے لکھا ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان کے صفحہ نمبر 85 پر موجود ہے، تاتار خانیہ میں بھی فتاوی قاضی خان کے حوالے سے ہے، درر غرر میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے اسی طرح۔ لیکن اکثر و بیشتر علماء نے اگر یوں کہیں کہ 90% ہمارے فقہ حنفی کے روایات میں کانوں سے لگانے کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں ہدایہ شریف کا متن، بدایت المبتدی، ہدایہ شریف، قدوری شریف، فتاوی عالمگیری، مراکل الفلاح، طحطاوی، بدائع ثنائے، بنایا، مبسوط سرخسی، تبیین الحقائق، عنایہ، جوہرہ نیرہ، فتح القدیر، مجموع الانہر، طحطاوی علی المراقی وغیرہ کتابوں میں، بہت سی کتابوں میں کانوں کا برابر انگوٹھوں کا کرنے کا ذکر ہے۔ یحاذی ابہام ہے، اذن ہے، انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کرے، چھونے کا ذکر نہیں۔ وہ صرف چند کتابوں میں، اور وہ بھی ہٹ کر مرجع ایک فتاوی قاضی خان ہے۔ قاضی خان بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ظاہر جب سب سے الگ ان کا موقف ہو تو پھر ان کے موقف کی تعویل کرنی پڑے گی۔ وہ تعویل کیا ہوگی؟ وہ تعویل ہوگی کہ یہاں چھونے سے مراد ہے برابر کرنا، قریب کرنا، انتہائی قریب کرنا مراد ہے چھونے سے۔ یہ دیکھیں طحطاوی جو علامہ شامی کے استاذ ہیں، علامہ سید طحطاوی، یہ مشہور عالم علامہ سید ابن عابدین شامی کے استاذ ہیں اور ان کے مربی ہیں۔ علامہ شامی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ تو یہ سید طحطاوی صاحب، آپ نے مراکل الفلاح پر حاشیہ لکھا، طحطاوی علی المراقی کے نام سے معروف ہے، اس میں ہے مس الشحمتین، دونوں کانوں کی لو کو چھونا، لم یذکر فی المتداولات، عام کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں، الا فی قاضی خان، صرف قاضی خان میں ہے۔ اور انہوں نے فتاوی ظاہریہ کا بھی حوالہ دیا، اس میں بھی ہے، کما فی الکوہستانی، کوہستانی کا حوالہ دے کر۔ اب کوہستانی تو خود ضعیف ہے۔ آگے کہتے ہیں اللہ لہ صاحب النکایہ، صاحب النکایہ نے اس کی علت بیان کی، بِأَنَّهُ لِتَحْقِيقِ الْمُحَاذَات،
برابری ثابت کرنے کے لیے یہ چھونے کا ذکر ہے. فظاہرہ من، اس سے ظاہر ہوا ان المراد بالمس القرب التام، مس سے مراد، چھونے سے مراد زیادہ بہت قریب ہونا ہے، نہ اس کی حقیقت مراد نہیں بلکہ بہت قریب ہونا مراد ہے. یہ عارف والا سے پرسوں سوال ہوا، پرسوں یا چوتھ چند دن میں یہ سوال ہوا، عارف والا سے کسی عزیز نے کیا یہ کانوں کی لو کو ہاتھ لگانا یہ ضروری ہے یا کانوں کے برابر ہونا کافی؟ اگر ضروری ہے تو پھر چادروں میں بعض اوقات کان لپٹے ہوتے ہیں تو اس سے نکال کر کانوں کو لگائے جائیں ہاتھ. میں نے فی البدی اتنا تو کہہ دیا کہ ضروری نہیں، لیکن میں نے بعد میں پھر انہیں بتا دیا، میں نے کہا جی یہ طحطاوی نے لکھا اس سے مراد ہے بہت قریب ہونا کانوں کی لو کے انگوٹھوں کا، چھونا حقیقت میں مراد نہیں.